हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंफॉर्मेशन बटेलर ईगल्स की। तो इस खूबसूरत ईगल की आज हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप गोल्डन ईगल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बटेलर ईगल स्नेक ईगल में सबसे मशहूर इकाब है। इसका नाम फ्रांसीसी है और ये नाम शायद इसकी मखसूस फजाई एक्रोबैटिक्स की वजह से लिया गया। बटेलर ईगल आमतौर पर 22 से 28 इंच लंबे हो सकते हैं और इनके परों का फैलाव तकरीबन 6 फुट होता है। औसतन वजन 4 से 6.5 पाउंड तक हो सकता है। ज्यादातर रैप्टर्स की तरह मादाएं नर से बड़ी होती हैं। जंगल में इस परिंदे की उम्र तकरीबन 27 साल तक होती है, लेकिन इंसानी देखभाल में ये 40 साल या इससे भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। अगरचे आमतौर पर अकेले या जोड़ों में पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात 20 से ज्यादा परिंदों के बड़े ग्रोहों में बटेलर्स को देखा जा सकता है। नाबालिग बटेलर की उनके वालिदैन के मुकाबले में लंबी दुम और परों के पंख होते हैं। नौजवान अकाब को उन लंबे परों की जरूरत होती है, खास तौर पर जब वो पहली बार उड़ना सीख रहे हों, क्योंकि ये इन्हें हवा में ज्यादा इस्तेहकाम और कंट्रोल फ्राहम करते हैं। हर साल जैसे जैसे परिंदे बड़े होते हैं, इनके नए पंखों में थोड़ा इजाफा होता है। जब परिंदा पुख्तगी को पहुंच जाता है तो इसका लंबा तंग बाजू और छोटी दुम होती है, जो कि बटेलर को परवाज में दीगर तमाम अफ्रीकी रैप्टर्स से आसानी से मुमताज करती है। इसे दुनिया के दूसरे बड़े बराए आज़म अफ्रीका में बड़े पैमाने पर तकसीम किया जाता है। अगरचे ये दरमियाने साइज का रंगीन अकाब बराए आज़म के शुमाली सहराओं से गायब है, लेकिन ये सहराए सहारा के जुनूब में काफी हद तक फैला हुआ है और ये जनूबी अफ्रीका, मगरिब से कैमरून और मशरिक से जनूब मगरबी अरब तक पाया जा सकता है। ताहम अकाब की बहुत सी नस्लों के बरक्स बटेलर्स घने जंगल के इलाकों में नहीं पाए जाते। ये इंतहाई मुवाफिक शिकारी मैदानी इलाकों का एक अकाब है और खुले मस्कन जैसे वुडलैंड, सवाना और घास के मैदानों को तरजीह देता है, जहां इसे आसानी से शिकार की तलाश में गैर मामूली तौर पर कम ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए, लंबे दरख्तों में घोंसले बनाते या छीनों में बैठते हुए देखा जा सकता है। इसका सुर्ख चेहरा, शाहबलूत रंग की कमर और दुम, शदीद स्याह जिस्म, ऊपर चांदी के पर और नीचे शानदार सफेद पर और सुर्ख टांगे बटेलर को दुनिया के सबसे ज्यादा रंगीन अकाबों में से एक बनाती है। इसकी सबसे छोटी दुम और सबसे तंग विंग भी हैं, जो इसके जिस्म के साइज के मुकाबले में किसी भी अकाब को कम ऊंचाई पर चढ़ने वाली परवाज के लिए मुवाफिक हैं। ये परिंदों के देखने वालों के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि ये इस अकाब की शिनाख्त को निस्बतन आसान बनाता है। यहाँ तक कि जब ये आसमान में बहुत दूर और बुलंद हो, इस परिंदे को पहचानने का एक और आसान तरीका ये है कि ये कैसे उड़ता है। दरअसल बटेलर एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में परवाज करते हैं। जब उड़ते हैं तो ये अपने परों को इधर उधर से हिलाते हैं, तकरीबन ऐसे जैसे वो मुसलसल अपना तवाज़न बहाल करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन यकीन रखें, ये रैप्टर्स ग्लाइडिंग फ्लाइट के माहिर हैं। दर हकीकत बटेलर खाने की तलाश में हवा में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। बाज़ औक़ात 125 मील से भी ज्यादा फासले पर जाते हैं। बटेलर एक रोजमर्रा रैप्टर है, जिसका मतलब ये है कि ये सरगर्मी से शिकार करता है, उड़ता है और दिन की रोशनी के औकात में अपने काम में मगन होता है और रात को आराम करता है या मुर्गियों पर बैठता है। बटेलर अपने मिजाज को छुपाने में किसी भी दूसरे इकाब से ज्यादा अच्छा नहीं है। इस रैप्टर के चेहरे और टांगों की जिल्द भी रंग बदलती है। जब ये पुरसकून और आरामदा होते हैं तो इनकी जिल्द आमतौर पर हल्की सुर्ख और कभी कभी ज्यादा नारंगी रंग की होती है।
تاہم جب یہ زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹانگیں اور پاؤں تیزی سے چمکدار سرخ ہو سکتے ہیں۔ یہ پرندے بھی اپنی چوکھٹ اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے کے پروں کو پھونکتے ہیں اور اپنے پر پھیلاتے ہیں تاکہ یہ اپنی تحریک دکھا سکیں، اور جب وقت اس کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ عام طور پر خاموش پرندہ کسی بھی دوسرے عقاب سے سننے والی کسی آواز کے برعکس اونچی آواز میں آوازیں خارج کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بٹیلر کا بھی وہی انجام ہو رہا ہے جیسا کہ جنگلی حیات کی بہت سی دوسری نسلوں کا۔ ان کی رینج بہت سے علاقوں میں تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ رہائش کا نقصان ہے، یہاں تک کہ جہاں ان کا مسکن باقی ہے یہ خوبصورت عقاب وہاں بھی زہر آلود ہو رہے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے اکثر گیدڑوں، شیروں اور دیگر شکاریوں کو مارنے کی کوشش میں ایک مردہ گائے یا بھیڑ کو زہر آلود کر کے باندھ دیتے ہیں، جن سے انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے مویشیوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ان زہروں کو پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جو گدھ اور سارس سمیت بہت سے دوسرے جانوروں کی موت کے بھی ذمہ دار ہیں۔ حالیہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بٹیلر جب تک انفرادی محفوظ علاقوں میں رہیں گے جیسا کہ قومی پارک تو وہ ٹھیک رہیں گے، لیکن جیسے ہی وہ پارک کی حدود سے نکلتے ہیں، یاد رہے کہ پرندے ملک کی سرحدوں یا پارک کی حدود جیسی چیزوں کو نہیں پہچانتے، تو وہ زہر کے خطرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ممالک میں لوگ ان پرندوں کے پروں اور جسم کے دیگر حصوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان پرندوں کو پھانستے یا زہر دے رہے ہیں، جو کبھی کبھی توہم پرستانہ رسومات میں استعمال ہوتے ہیں۔ واضح طور پر اس شاندار ایگل کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ بٹیلرز کی خوراک میں اشیاء کی ایک لمبی فہرست ہے، کیونکہ یہ عام طور پر مردہ جانوروں کو کھاتا ہے، بشمول پرندے، چھپکلی اور چھوٹے ممالیہ جیسے سڑک پر مارے جانے والے جانور۔ یہ چھوٹے جانوروں، خاص طور پر سانپوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا بھی شکار کرتا ہے، جن میں کبوتر، ہارن بل اور کنگ فشر شامل ہیں۔ بٹیلر کو کیڑے مکوڑے جیسے دیمک اور کبھی کبھار مچھلیاں کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ بڑے لاشوں کو کھرچنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو ان نوجوان پرندوں کے لیے خوراک کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے، جو صرف خود ہی شکار کرنا سیکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ آسان شکار اس بات میں فرق کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان پرندہ زندہ رہتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایک نوجوان ریپٹر کے لیے زندگی در حقیقت چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بٹیلر نے حیرت انگیز طور پر مختلف قسم کے شکار کو کامیابی کے ساتھ اپنایا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی ٹانگیں اور پاؤں موٹی اور کورس کی جلد سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسے سائنسدانوں کے خیال میں سانپ کے کاٹنے سے بچانے میں مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ افریقہ میں پرندوں کی ایک لمبی فہرست میں شامل گدھ اور بٹیلر کم اونچائی پر چڑھنے کی صلاحیت کی وجہ سے تازہ لاش تک پہنچنے والے تقریباً ہمیشہ پہلے ہوتے ہیں، اور اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے لذیذ ترین لقمے کھا لیتے ہیں، جس میں بہت زیادہ مطلوب آنکھیں بھی شامل ہیں۔ دیگر پرندوں کے آنے کے بعد بٹیلر زیادہ مطیع کردار ادا کرتا ہے اور دوسرے پرندوں کو پہلے کھانا کھانے دیتا ہے، اور اکثر لاش کے ختم ہونے سے بہت پہلے کسی اور چیز کی تلاش کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ نسل بعض اوقات بحری قزاقی میں ملوث ہوتی ہے، مطلب یہ کہ یہ دوسرے پرندوں کے ٹیلون سے کھانا چرا لیتی ہے۔ بٹیلر کا ایک جوڑا اکثر لمبے درخت کے کانٹے میں، عام طور پر شامیانے کے نیچے اور ندیوں یا دیگر آبی گزرگاہوں کے ساتھ لاٹھیوں اور ٹہنیوں کا گھونسلہ بناتا ہے۔ دوسرے پرندے کے گھونسلے کے بالکل اوپر بھی گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ اگرچہ سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ بٹیلر کے گھونسلے پرندے کے سائز کے مقابلے میں کافی چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ ایگل بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں۔ عام طور پر جنوری اور مارچ کے درمیان جنوبی افریقہ اور زمبابوے جیسے کچھ ممالک میں برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو اس موسم میں مادہ ایک سفید بے نشان انڈا دیتی ہے۔ دونوں والدین تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں انڈے کو انکوبیٹ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے باری لیتے ہیں۔ انڈے سے بچے نکلنے کے بعد نر اور مادہ بچے کی حفاظت کر کے اور اسے کھانا کھلا کر والدین کے فرائض
پورے کرتے ہیں۔ تقریباً 3 یا 4 ماہ کے بعد نوجوان پرندہ پہلی بار اڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنے والدین پر ڈیپینڈ کرے گا۔ بٹیلر تقریباً 5 سے 6 سال کی عمر میں اپنے بالغ پلمج تیار کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک ساتھی تلاش کرتے ہیں اور اپنے خاندان کو شروع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے ایک ساتھی بھی بنا سکتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھے بٹیلر ایگل کی انفارمیشن۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔